अब पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हम सब ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई कैसे चलती है, वकील कैसे काम करते हैं, कैसे बात करते हैं, जजों का रवैया कैसे होता है। और ख़ास तौर पे हमने जो पीटीआई की इंतखाबी निशान वाला जो मुकदमा था, जिसमें उन्हें पार्टी के इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने या कराने के हवाले से वो मुकदमा था। और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये पूछा कि आया ये इलेक्शन आपने कराए थे या नहीं कराए थे। हमने एक एक मिनट एंजॉय किया और उनके सुप्रीम कोर्ट के सवालात देखे, जिसमें सिर्फ काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस नहीं थे, उनके साथ खातून जज भी थीं और उनके दूसरे साथी जज जो थे मजहर साहब वो भी थे। तो हमने एक मुकदमा पूरा देखा और उसका एक फैसला देखा जो पूरा कानून के मुताबिक था। जो कुछ उनसे पूछा गया था, वकीलों से उन्होंने पूछा, वकीलों ने जिन्होंने के जो कि उस पार्टी के ओहदेदार भी थे पीटीआई के, और उन्होंने जवाबात दिए। उसके बाद एक फैसला किया गया जिसमें उनको ये करार दिया गया कि पार्टी इलेक्शन जो है वो ना होने के बराबर है, लिहाजा आपको इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब होता ये है कि जैसे ही ये फैसला दिया जाता है कि पीटीआई को बल्ले का निशान या जो कोई भी इंतखाबी निशान नहीं दिया जा सकता, तो उसके साथ ही जो पीटीआई के सपोर्टर थे, जो उनके पुराने सहाफ़ी, जर्नलिस्ट, फ़ौजी जर्नैल, कर्नेल, फ़ौजी में मौलवी जो भी हैं, उन्होंने तो यही कहना था कि फ़ैसला सही नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन बाज़ हमारे ऐसे सहाफ़ियों को या ऐसे आज़ाद जर्नलिस्ट को या जिनका बड़ा एहतराम था, जो पिछले 5-1 साल से एक बेहतरीन रिपोर्टिंग कर रहे थे, और इससे क़तई नज़र कि तहरीक-ए-इंसाफ़ को क्योंकि सोशल मीडिया पे दस्तरस हासिल है, तो उनके जो मामूली से व्यू व्लॉगर हैं जिनको 80-80 हज़ार लाइक्स मिलते हैं या लोग उनको देखते हैं, उनके मुकाबले में जिन हक़ परस्तों को यानी हकीकत बयान करने वालों को 10-10 हज़ार मिला करते थे, लेकिन हुआ वही जो वो 10 हज़ार कहते थे, क्योंकि वो सही कहते थे। लेकिन अब अचानक ऐसा कुछ हुआ है कि उन सच बोलने वालों को कोई जमहूरियत का कीड़ा काटा है बुरी तरह, जिसमें है मतीउल्लाह जान सबसे पहले, उसके बाद हैं असदुल्ला तूर, उसके बाद हैं साकिब बशीर, और इस टाइप हामिद मीर, सबसे बड़े हामिद मीर हैं। उनके साथ थोड़ा-थोड़ा शाहज़ेब खानज़ादा भी हैं, क्योंकि वैसे तो खानज़ादा एंकर हैं, लेकिन उनको कभी-कभार एज़ ए एनालिस्ट भी बुला लिया जाता है। तो इन सब ने बैठ के ये कहा है कि जी फैसला तो ये सब कुछ सही है, लेकिन फैसला ये नहीं होना चाहिए था। सब कुछ सही है, वाक़ई वो वकील पीटीआई के जवाब नहीं दे सके, लेकिन फैसला तो ये नहीं होना चाहिए था। मतलब फैसला ये होना चाहिए था कि सब कुछ सही है, सब कुछ गलत है, पीटीआई ने सब कुछ गड़बड़ की है, सब, लेकिन इंतखाबी निशान दे देना चाहिए। भाई, आखिर कब तक हम नज़रिया ज़रूरत के तहत चलते रहेंगे? नज़रिया ज़रूरत का आगाज़ हुआ था 1977 की, जब तहरीक के बाद भुट्टो को उतारा गया था, और उसके बाद जो माशाल्लाह को चैलेंज किया गया था ज़ियाउल हक के, उसके हवाले से हमारी सारी सुप्रीम कोर्ट लेट गई थी कि जी सब कुछ सही है और वाक़ई माशाल्लाह गलत है, आईन की खिलाफ वर्ज़ी ये है, वो है, लेकिन नज़रिया ज़रूरत। अब वो नज़रिया ज़रूरत उस वक़्त बहुत बड़ा था, थोड़ा बहुत तस्लीम करने की बात भी थी, क्योंकि पूरा पाकिस्तान मुसलसल 8-9 महीने की स्ट्राइकों से एक मफ़लूज होके रह गया था। लोग, ऐसा लगता था कि सारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। ऐसे में मार्शल को रिमूव करके पीपल्स पार्टी को हुकूमत नहीं दी जा सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा गया कि वो चीज़ गलत थी। तो आज और बाद में उस नज़रिया ज़रूरत को बुरा-भला कहा जाता रहा, ज़माने तक नज़रिया ज़रूरत नहीं होना चाहिए, और आज जब एक उस जज ने जिसने आपको इस दौर में, जब पाकिस्तान की अदालतें घटिया तरीन दुनिया में मानी जाती हैं, उसने आपको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अवाम के लिए खोल दिया, और तमाम लोगों ने मिलके देखा कि अदालत में कार्रवाई कैसी होती है। सारा क्रिकेट मैच, सारी शाहरुख खान की फिल्में, सारा स्ट्रीमिंग मीडिया, नेटफ्लिक्स, सब फेल हो गए। उस दिन चल रहा था तो एक चैनल चल रहा था, जो था सुप्रीम कोर्ट का चैनल, और लोग सुप्रीम कोर्ट पे देख रहे थे। तो लोग इसलिए देख रहे थे ना कि वो इंसाफ होता हुआ देखना चाहते थे। तो आप, ये जो हमारे बाकी सहाफ़ियों का टोला है, ये चाहता था कि नज़रिया ज़रूरत के तहत फैसला हो जाता। तो फैसला जो हुआ बिल्कुल सही हुआ, और कभी माज़ी के अंदर इस किस्म की अदालती आज़ादी की मिसाल पेश नहीं की जा सकती। लिहाज़ा क़ाज़ी फ़ाइज़ ईसा, जो अल्लाह ताला ने एक रहमत के तौर पे हमें एक ऐसा जज दे दिया है, वरना हम इस पाकिस्तान में कोई अच्छी चीज़ कोई तसव्वुर कर सकता है? कोई हम सोच सकते हैं कि मॉडर्न दुनिया में जो हो, वो हमारे पाकिस्तान में हो सकता है? जो जैसा इलाज दुनिया में होता है वो हमारे यहाँ हो, जैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम दुनिया में वो हमारे यहाँ हो, जैसा वेलफेयर सिस्टम दुनिया में हमारे, हम सोच भी नहीं सकते ना। लेकिन अदलिया के हवाले से हमने कम से कम ये देखा कि हमें फैसले होते हुए दिखाए गए, और यकीनन आइंदा भी दिखाए जाते रहेंगे। तो लिहाजा ये जो 2 नंबरी सहाफ़ी अब हो गए हैं मेरी नज़र में, असदुल्ला तूर और मतीउल्लाह जान, हामिद मीर और इस कबीले के लोग, वजह मैं आप इसकी बता देता हूँ।
دیکھیں یہ حامد میر ٹائپ کے جو صحافی ہوتے ہیں اور ان کے جیسے لیول کے یہ بھی سمجھنے لگتے ہیں اسد تور وغیرہ، کیوں اسد تور کو جب پھینٹا پڑا تھا آرمی والوں نے آ کے مارا تھا تو اس کے لیے حامد میر باہر آ گئے تھے اور حامد میر نے آ کے اپنی نوکری بظاہر 4-6 مہینے کے لیے قربان کر دی تھی، حالانکہ ان کے لیے یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو بہت بڑے ٹاؤٹ ہیں۔ حامد میر کا چکر یہ کہ حامد میر جیسے لوگ جب کچھ بیان کرتے ہیں کسی پارٹی کے حق میں بھی بیان کر دیتے ہیں اور وہ پارٹی طاقت میں آ جاتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جو انسٹرکشن دیں گے پارٹی کو، پارٹی کے لیڈر کو، تو وہ وہی کرے گا، یعنی یہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ وہ بیچارے سیاستدان ہوتے ہیں، انہیں اپنی سیاست میں چلنا ہوتا ہے، تو یہ ان سے ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر یہ ان کے خلاف ٹیں 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 شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال ہے متی اللہ جان کا اور اسد تورور کا یا ان کے قبیلے کا کہ جی ہم نے ایک دور میں اتنی حمایت کی، آزاد عدلیہ کی اور پی ڈی ایم کی اور تحریک انصاف کی مخالفت کی ہے، تو آج جب یہ لوگ طاقت میں ہیں، خاص طور پہ قاضی فائز عیسیٰ جن کے لیے بے شک یہ لوگ کھڑے رہے، اس میں کوئی شک نہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ان کو کوئی خصوصی سلوک کریں، ان کو اپنے گھر بلائیں، حالانکہ قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس نہیں تھے تو وہ ان کے گھر بھی گئے، اسد اللہ طور کے گھر بھی جا کے وہ ان کے ساتھ ناجائز ہوا تھا، اس کی خیریت مزاج پرسی کر کے آئے، خیر بعد میں بلاول بھٹو وغیرہ بھی گئے، بڑے سارے سیاسی رہنما بھی گئے۔ اس طرح حامد میر کی پٹائی کے ساتھ جو بھی کچھ ہوا، ان کو نوکری سے نکالا گیا تو بھی انہوں نے ذرائع اس کے ساتھ پہ شفقت کا ہاتھ رکھا، لیکن جب آپ ایک عہدے پہ ایک آفس میں آ جاتے ہو تو چیف جسٹس اب یہ تھوڑی ہے کہ اسد اللہ طور کو گھر بلا بلا کے انٹرویو دے گا یا متی اللہ جان کے قربان جائے گا، اب تو وہ سب اس کے لیے برابر ہے، تو لہٰذا اس نے ان کو لفٹ کرانی چھوڑ دی اور یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو ان کو جہاں موقع ملا یہ اس کے پیچھے پڑ گئے اس کے پیچھے کہ جی یہ غلط ہو گیا، سیاہ دن ہے، کائے کا سیاہ دن ہے یار؟ وہ تحریک انصاف جس کو 10 دفعہ کہا گیا کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، اس نے الیکشن نہیں کرائے، اس کو اندازہ نہیں تھا؟ وہ عمران خان جس نے جیل میں رہ کے پوری پارٹی وکیلوں کے حوالے کر دی ہے، اور وکیلوں کی اتنی عقل نہیں تھی کہ کہاں کہاں ہم پھنس سکتے ہیں، اور سارا مقدمہ لوگوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے، کیا ان کے پاس سوال کا جواب تھا؟ مزاحیہ فلم تھی، ایک سوال کا جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ ایک کاغذ دکھاؤ کہ اگر تم نے چندہ لیا تو لاؤ چندے کی رسید دکھا دو، اگر تم نے وہ ڈپازٹ فیس لی ہے امیدوار جو کھڑے کیے ان کا کوئی ثبوت ہوگا دے دو، جو امیدوار کھڑے ہوئے ان کی کوئی لسٹ ہے کہ انہوں نے پہلے اپلائی کیا ہو، کوئی اپلیکیشن فارم نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس، کس بیس پہ یہ الیکشن لڑنے آتے ہیں؟ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو عدالتی سسٹم ہے ان وکیلوں نے برباد کیا ہوا ہے۔ مجھے ابھی آج ہی پتا چلا یہ جو بارٹلا کی ڈگری لگا کے پھرتے ہیں وکیل، یہ لندن میں جا کے کسی بڑے وکیل کی چاپلوسی یعنی اس کی چمچے گیری، اس کا جو منشی ہوتا ہے نا جو فائلیں اٹھا کے پھرتا ہے بکیں، وہ کام کرتے ہیں تو بارٹلا ہو جاتے ہیں، یعنی تعلیمی طور پہ اس کی کوئی ڈگری نہیں ہے، وہ جو یہ لکھتے ہیں فلاں ایل ایل بی تو ہوتے ہیں پاکستان کے جعلی، پاکستان میں ایل ایل بی کیسا ہوتا ہے آپ کو سب پتا ہے، نقل کر کے پرائیویٹ ایل ایل بی ہوتے ہیں یہاں پر، اور اس کے بعد جا کے لندن میں کسی وکیل کے پیچھے اس کے خلاصی بن جاتے ہیں اور اس کے ساتھ بارٹلا ہو جاتے ہیں یہ، اور ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا وکیل آ گیا۔ تو یہ ان کا آپ نے سٹینڈرڈ دیکھا وکیلوں کا، ہوں گے کوئی اچھے وکیل بھی، ویسے اسی مقدمے کے اندر جو الیکشن کمیشن کا جو وکیل تھا مخدوم علی خان، وہ بڑا نرم انداز میں باتیں کر رہا تھا، بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ تو ایک ایک بات کیسی پتھر کی لکیر کہہ رہا تھا، تو دیکھنے کو ملا نا۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو شور مچا رکھا ہے کہ پاکستان کا سیاہ دن، بھائی جو جیسا کرے گا بھرے گا، اگر پی ٹی آئی نے کاروائی نہیں ڈالی، اس کو ٹکٹ نہیں ملے ہیں، اس کو نشان نہیں ملا ہے، وہ آزاد امیدواروں کی حیثیت سے لڑے، اب جو ہوگا وہ الگ بات ہے، کیا ہوگا ظاہر ہے آزاد امیدواروں کی حیثیت سے وہ لڑیں گے، کچھ جیت بھی جائیں گے، اور جیتنے کے بعد ان کے لیے لازمی میں جو میرا خیال ہے وہ تو یہ ہے کہ لازمی کہ ان کو کسی پارٹی میں شامل ہونا پڑے گا، اب اس کے بعد وہ آزاد مل کے کوئی گروپ بنا سکتے ہیں، یہ ایک آئینی مسئلہ ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو کسی نہ کسی پارٹی میں شامل ہونا پڑتا ہے، اور اگر وہ کسی پارٹی میں شامل ہوں گے تو وہ ظاہر ہے اثر و رسوخ میں آئیں گے، جو کچھ ہمارے ملک میں ہوتا ہے جو اصل حکمراں ہیں وہ تو کام دکھائیں گے، اس کے لیے تو ایک اجتماعی جدوجہد کرنی پڑے گی نا تمام سیاسی پارٹیوں کو، فوجی مداخلت کے خلاف تو پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو جو بڑی ہیں ان کو مل کے جدوجہد کرنی ہوگی نا، تحریک انصاف تو بیٹھنا چاہتی نہیں ہے اس وقت، تو سب سے زیادہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ وہ آ کے پاکستان کی دیگر پارٹیوں کے ساتھ ہاتھ ملائے، ان کے ساتھ بیٹھے کہ یار آؤ ہم پاکستان سے یہ ٹنٹا ہمیشہ کے لیے ہٹاتے ہیں کہ یہ فوج پاکستان کے پیٹ پیچھے رہ کے حکمرانی نہ کرے، لیکن تحریک انصاف تو کسی کو مانتی نہیں ہے، تو تحریک انصاف اس کو بھگت بھی رہی ہے اور صحیح بھگت رہی ہے۔ میں اس پہ بہت بارے میں باتیں کر چکا ہوں کہ عمران خان نے کیوں اپنا حشر ایسا کرایا، کیوں اس کو سیاست نہیں آتی، کیوں وہ پاکستان کے لیے انتہائی غلط چوائس تھا فوج کا، وہ سب ثابت ہو گیا۔ تو اب آہستہ آہستہ ہی ہر کام ہوگا نا، خاص طور پہ نواز شریف کی حکومت اگر آتی ہے انتخابات کے بعد، تو وہ نواز شریف کے اندر ایک سلو، اس کے اندر ایک اس کا ٹیمپو ہوتا ہے، آہستگی سے وہ کام کرتا ہے، وہ یقینی طور پہ اس طرف کوئی نہ کوئی کام کرے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، فوج کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اندر تحریک انصاف، اس ملک میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار تحریک انصاف ہے، انتہائی ناکارہ نکمی ٹیم ہے اس کے پاس،
تو ہم قاضی فائز عیسیٰ کو سلوٹ کرتے ہیں، اس نے پاکستان کی عدلیہ کو ایک نیا چہرہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو باقی ٹائم میں بھی بہترین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہے کہ بیچ میں جو دو نمبری جج تھے جو سپریم کورٹ میں بھرتی کیے گئے تھے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے، وہ خود بخود اڑ گئے ہیں، جس میں میرا مطلب یہ دو جو جج ابھی گئے ہیں حال ہی میں ان کی طرف ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ باقی کے جج بھی جو ہیں وہ اچھے جج ہوں گے سپریم کورٹ میں، آنے والا دور پاکستانی عدلیہ کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان آگے بڑھے گا۔ اگر کوئی سمجھتا ہے یہ الیکشن متنازع ہوں گے، تحریک انصاف کے بغیر الیکشن، تحریک انصاف الیکشن میں ہے، وہ عمران خان کا فوٹو لگا کے الیکشن لڑیں گے، آزاد امیدوار بھی اپنی ہمت سے لڑیں گے، اور جب وہ جیت جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا۔ اگر جیت سکتے ہیں تو جیتیں، ہمیں اس سے غرض نہیں، الیکشن میں عوام جس کو ووٹ دے وہ جیتیں، وہ الیکشن میں کیا ہوگا وہ ہم آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔